بہت شکریہ حکیم صاحب. دونوں طرف سے 40-40 منٹ کی پریزنٹیشن کا ٹائم تھا اور دونوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے وقت کا خیال رکھا ہے. اب دونوں کو وقت دیا جائے گا ریپورٹل کے لیے 25-25 منٹ. اس میں بھی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وقت کا اسی طرح خیال رکھیں تاکہ ہم وقت پر ساری چیزوں کو ختم کر سکیں. پاسٹر رضالہ شفیق کو دعوت دوں گی کہ وہ سامنے آئیں اور اپنی جو ہے وہ باتیں بیان کریں.
حوالے دوں گی. روح القدس کا بھی بیان کرتا ہے قرآن مجید، باپ اور بیٹے کا بھی بیان کرتا ہے قرآن مجید، آئلین کا بھی بیان کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی ذات کو جب بھی بات کرتے ہیں وہ ناہنو یا انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم، جس کو پھر اہل اسلام کہتے ہیں جی یہ تعظیمی ہے. تعظیمی جو ادب کا استعمال یہ 1000 سال قبل استعمال شروع ہوا، اس سے پہلے یہ تعظیمی نہیں تھا. آگے چل کے اس پہ میں اور روشنی ڈالوں گی. اس وجہ سے آہد کا جو استعمال جس معنوں میں بائبل مقدس نے کیا ہے، توریت نے کیا ہے، اہل اسلام کو وہاں سے سیکھنا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ اس کی مانند کوئی نہیں. آپ ڈینائی کر رہی ہیں جسمانی تعلق کو. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پوری بائبل میں کہیں بھی ایک جگہ پر بھی یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش یعنی خدا نخواستہ خدا کی بیوی مریم اور ان دونوں کے جسمانی ملاپ سے یسوع کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ مریم اس کی بیوی ہے. کہیں پوری بائبل کی 66 کتابوں میں یہ کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ایک آیت آپ مجھے لا کر دکھا دیں. آپ نے مونوگینیس لفظ کو استعمال کیا، بار بار اسے مونوجینیس کہہ کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کو واضح طور پر بتایا کہ مونوگینیس کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. مونو ہے واحد، گنیس ہے جو کہ جسمانی پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس اس کو جسمانی پیدائش کے معنوں میں نہیں لیتی. جہاں پر بھی یہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس کی یکتا ہونے کو، اس کے بے مثال ہونے کو، اس کے یونیک ہونے کو، بائبل مقدس کا پورا زور، پورا فوکس اس کی بے مثال ذات ہونے کے بارے میں ہے. ون کا معنی بیان نہیں کرتے کیونکہ آپ مونوگینیس کو جب میں نے بار بار کہا یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. مونو کا لفظ ہے واحد، وہ اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا پوری دنیا میں. یہ ان معنوں میں ہے، اس کا جین سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ ون کو اگنور کرتے ہیں. آپ جو آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ ہوئیوس کا لفظ جو بائبل مقدس میں 382 بار مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا کہ وہ جی روحانی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ جسمانی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہمیں وہ روحانی معنوں میں استعمال ہو، جسمانی معنوں میں استعمال ہو، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یسایہ نبی میں 7:14 میں اور 9 باب کی 6 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. یہ وہ عقیدہ ہے، کنواری سے پیدائش کا جو عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے پوری دنیا کا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نہ اہل قرآن جھٹلاتے ہیں، نہ اہل اسلام جھٹلاتے ہیں، نہ اہل مسیحیت جھٹلاتے ہیں، نہ اہل یہود جھٹلاتے ہیں. بات اس رشتے کو سمجھنے کی ہے، اس کو بیان کرنے کی ہے. بائبل مقدس میں وہ واحد ایک ذات ہے، یسوع مسیح کی ذات ہے جو کہ آسمانوں سے اپنے جاہ و جلال کو، اپنی ذات کو لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش ہو کر دنیا میں آیا. اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اس کی اس لاسانیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ نے کہا پہلوٹا، اگر اسرائیلیوں کو پہلوٹا کہا گیا ہے، مونوگینیس کا لفظ استعمال ہوا. داؤد نبوی زبور 22 میں اپنی ذات کے لیے جب خدا سے بات کرتے ہیں وہ بھی مونوگینیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا وہ خدا سے جسمانی طور پر پیدا ہوئے تھے؟ استعمال ہوا. میں حوالہ دے دیتی ہوں آپ کو. اچھا، اس کا حوالہ میں آپ کو دیتی ہوں. میں نے کہا کہ یونانی ادب میں مختلف اسکالرز نے آسمان کو بھی بیان کرنے کے لیے مونوگینیس کا لفظ استعمال کیا. کیا یہ کسی جسمانی تعلق سے آسمان خلق ہوا تھا؟ یہ خدا کی تخلیق ہے، یہ خدا کی وہ خلق کرنے کی قدرت ہے جس کو یسوع مسیح کے اندر قرآن شریف بھی بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے مٹی سے پرندے بنائے اور اس میں نفخ کیا. جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ نفخ کا لفظ ہے، اور نفخ وہی لفظ ہے جو سورہ ہجر میں جب آدم کو خلق کیا گیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے آدم میں جب روح پھونکی تھی نیفخ کیا تھا. یہ وہی خدائی قدرت ہے جو خدا کے پاس ہے اور وہی یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس مونوگینیس یعنی واحد یکتا بے مثال اس جیسا کوئی نہیں قرار دیا گیا. پھر آپ نے کہا انہیں سورہ کہف میں کہ انہیں خبردار کرے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں. واقعی جو اسلامی تثلیث ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا مریم، اس کے مطابق واقعی خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ بائبل میں اس کی تعلیم ہے. ہم سورہ مریم اس کی 88 اور سے 90 آیت کی میں تلاوت آپ کے سامنے کروں گی. سورہ مریم یہاں لکھا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ، یہاں شروع ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، تم بری بات لائے ہو. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. سورہ مریم، ترجمہ فتح محمد جالندری. میں بتاتی چلی جاؤں کہ 2000 سال سے بلکہ 3000 سال سے خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے. آج بھی میں اعلان یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتی ہوں. خدا خود آسمان سے کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. نہ تو زمین پھٹی، نہ تو آسمان پھٹا، نہ زمین شک ہوئی اور نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل خدائی مرضی، خدائی الہام اور خدائی مکاشفے کے مطابق یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ دوبارہ وہی کہ حضرت داؤد کو بھی کہا گیا، حضرت اسحاق کو بھی کہا گیا، حضرت اسماعیل کو بھی کہا گیا، عام لوگ بھی بیٹے کہلائے. بالکل بیٹے کہلائے، لیکن عام بیٹے اور یسوع مسیح کے اندر ایک ہی فرق تھا کہ وہ پوری خدائی صفات کو اپنے اندر رکھتے تھے. وہ ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے تجسم اختیار کیا تھا تاکہ خدا کی اس مرضی کو، اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور اس کا جو کفارہ ہے وہ انسان ہی نے دینا تھا، کیونکہ انسان نے گناہ کیا تھا. بکروں اور بیلوں کا خون جو ہے انسان کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. عبرانیوں کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیا ہے. اس کے بعد پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ بائبل سے حوالہ دے دیں کہ کہیں جسمانی پیدائش جب بائبل میں خدا کی اور مریم کی شادی کا ذکر ہو، بلکہ بائبل مقدس واشگاف الفاظ میں کہتی ہے کہ خدا روح ہے. بلکہ ایک واقعہ آپ کو بیان کرتے چلے جاؤں کہ ایک فرقہ تھا جو کہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور وہ یسوع مسیح کے پاس آئے اور وہ ان کو اس عقیدے پر پھنسانا چاہتے تھے، قیامت کا عقیدہ جو کہ بائبل مقدس کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے وہ جی اٹھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے مرنے کے بعد وہ جی اٹھے اور ہم جانتے ہیں کہ سب مردے جی اٹھیں گے. تو وہ فرقہ اس عقیدے کو نہیں مانتا تھا، تو وہ اس عقیدے کو چیلنج کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح کے پاس آئے. تو یسوع مسیح نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آسمان پر ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، آسمان پر کوئی بیاہ شادی نہیں ہوگا. اس وجہ سے خدا روح ہے اور روح کی شادی کا کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی آیت بائبل مقدس میں توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل میں نہیں موجود. آپ اگر ہے تو دکھا دیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بعد میں متعارف کروایا گیا. یوحنا کی انجیل 100 سال بعد لکھی گئی. نہ تو یہ 100 سال بعد لکھی گئی، یہ پہلی صدی میں لکھ لی گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ اناجیل میں متعارف کروا دیا گیا. نبوکد نظر، دانیل نبی کا صحیفہ کیا یوحنا کی انجیل کے بعد لکھا گیا تھا؟ وہ جو ایک غیر قوم کا بادشاہ، وہ واشگاف الفاظ میں اپنے تخت عدالت، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا، عدالت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، موت کا فتویٰ جاری کرتا ہے اور 3 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں پھینک دیتا ہے. وہ پھینکنے والے مر جاتے ہیں اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ مجھے آگ میں 4 لوگ نظر آ رہے ہیں اور چوتھے کی صورت اللہ زادہ کی ہے. یہ کوئی جرت نہیں. بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے الہام کا
ہر ایک صحیفہ خدا کے روح القدس کی تحریک سے لکھا جاتا ہے. اس کی وضاحت اور تفسیر بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. آج بھی میں خدا کے بیٹے کے عقیدے کی جو تفسیر کر رہی ہوں خدا کے روح القدس کی گائیڈنس سے کر رہی ہوں اور اس کی تحریک سے کر رہی ہوں, کیونکہ میرا کلام مجھے یہ بتاتا ہے اور میں کلام کی تابع ہوں. تو یہ آپ کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے کہ یوحنا نے یا کسی اور نے اس کو متعارف کروایا. آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے, مریم خدا کی بیوی ہے, وہ آسمان کی ملکہ ہے. آپ آج چھٹا مناظرہ ہے, اس سے 5 مناظرے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور جنرلی بھی آپ دیکھا جائے تو آپ خصائص الکبریٰ کو نہیں مانتے. آپ بے شمار کتابوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کی صحت جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں اس کو کرتے, اس کو معتبر نہیں مانتے. تو جتنی کتابیں آپ نے حوالہ دیا کہ میں وہ کتابیں آپ کو آپ نے اس میں بھی دکھائیں, کافی کتابیں مقطع اوانین سے دکھائی, مادر کلیسیا اور ساری مختلف چیزوں کی آپ نے جو کتابوں کے حوالے دیے. میں آپ سے دوبارہ دعویٰ کرتی ہوں کہ مجھے بائبل میں سے کوئی ایک آیت اس کے متعلق بتا دینا کہ خدا نے مریم سے شادی کی. لوگ عقیدت میں بہت بڑے بڑے فلسفے قرار دے دیتے ہیں. لوگ اس وقت اگر کم عقلی ہوتی ہے, اس وقت اگر فہم نہیں ہوتا, جیسے گلیلیو نے کہہ دیا تھا کہ زمین گول ہے, تو پادریوں نے ہی فتویٰ اس کے اوپر موت کا جاری کر کیا تھا. آج یہ ایسی ایک حقیقت ہے, واشگاف حقیقت ہے کہ بچہ واقف ہے, ہر پادری واقف ہے, ہر بشپ واقف ہے کہ زمین گول ہے. اب کوئی موت کا فتویٰ جاری نہیں کرتا. اگر کسی نے عقیدت میں کلابیں ملاتے ہوئے یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی حضرت بی بی مریم کو ان کو بہت بلند رتبہ دیا گیا. انہیں خدا کی ماں یعنی یسوع مسیح کی ماں وہ تھی, انہوں نے ان کو بطن میں 9 ماہ رکھا اور ان کو جنم دیا. لیکن یہ جسمانی معنوں میں کسی رشتہ یعنی خدا اور باپ کی شادی کا تعلق نہیں ہے. ایریس کی تعلیم کو بدعت قرار دے دیا گیا تھا 325 میں جو نکایا کا عقیدہ, وہاں پر آپ نے کہا اسے اہل کلیسیا بدعت قرار دے چکے ہیں. روح القدس کی دلہن کہا گیا, کلیسیا کو ضرور دلہن کہا گیا ہے لیکن یہ بھی روحانی معنوں میں کہا گیا ہے. میں نے کہا کہ اگر عقیدت میں کوئی کلابیں ملاتا ہے تو یہ اس کا عقیدتی بیان ہے, یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. پھر آپ نے کہا پھر آپ نے بار بار کہا جی یہ مریم, اچھا آپ نے کہا کہ آپ کفریہ اور بہتان اور پتہ نہیں, وہی میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ شرک کے فتوے لگاتے, کافر قرار دے کر ہمیں واجب القتل قرار دیتے ہیں. مریم تو خود یسوع مسیح کو خداوند کہتی ہے, تو وہ کیسے جسمانی تعلق قائم ہو سکتا؟ اسے پتہ تھا جب فرشتے بات کرتے تھے, خدا کے کلام کی بات ہوتی تھی, بائبل مقدس میں لکھا مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتی تھی اور اس پر غور کرتی تھی. اس کی تو پیدائشی کے وقت کہہ دیا گیا تھا کہ تیرا بیٹا جو ہے اس کو صلیب پر چڑھایا جائے گا اور تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی. اس کو پتا تھا کہ یہ الہامی ہے اور خدا نے مجھے چنا ہے ایک اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. آپ نے ہائیبریڈ کا وہ کہہ دیا کہ گدھے اور گھوڑے کے خچر سے ملاب سے خچر پیدا ہوتا ہے, یہ ہائیبریڈ کریشن کی بات, تخلیق کی بات آپ نے کی ہے. یہاں بائبل میں کہیں بھی ہائیبریڈ تخلیق کا کوئی نہ عقیدہ ہے نہ تعلیم ہے. یہ یسوع مسیح کو تجسم دیا گیا تھا, اس کے لیے کنواری مریم کو چنا گیا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور قرآن اس کو بخوبی مانتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مختلف لوگوں نے کہا امرود بیچنے والا, ابھی چلے جائیں ریڑھی پہ, وہ اپنے امرود کو بیچنے کے لیے وہ کلابیں ملاتا ہے لڈو پیڑے, تو نہ لڈو ہوتا ہے نہ وہاں پیڑے ہوتے ہیں, وہاں صرف امرود پڑے ہوتے ہیں. اچھا, انجیلوں کے اندر آپ نے خود کہہ دیا تھا کہ پہلی کچھ صدیوں میں
یہ عقیدہ قطعاً اہل ایمان کے اندر موجود نہیں تھا۔ بعد میں نے کہا اگر لوگوں نے عقیدت کے کلابے ملاتے ہوئے جیسے امرود کو لڈو پیڑے کہا، انہوں نے ایسی باتیں شامل کی، تو یہ بائبل کا حصہ نہیں۔ میں بار بار آپ کو زور دیتی جا رہی ہوں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ تینوں کے تینوں پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں بھی موجود نظر آتے ہیں، خدا کا روح بھی، اور میں نے کہا کہ قرآن مجید میں بھی خدا کا روح القدس، خدا کا بیٹا اور خدا تینوں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کتابوں سے پڑھا، لیکن کوئی فرقہ بھی بے شمار جیسے پروٹیسٹنٹ ہیں، بیپٹسٹ ہیں، پینٹی کاسٹل ہیں، کوئی عقیدہ بھی مسیح کی جسمانی پیدائش کا پرچار نہیں کرتا۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو جو درجہ دیا گیا، یہ رتبہ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے جاہ و جلال کو، اپنی ہیبت کو، اپنی حشمت کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ یسوع مسیح نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ پینتس پلاطوس نے جب اس پر اسے یہودیوں نے جب کہا تھا کہ یہ مصلوب ہو، تو پینتس پلاطوس سے اسے پوچھا کہ میں تجھے چھوڑنے کا بھی حق رکھتا ہوں اور میں تجھے مصلوب کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر یہ تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھے مصلوب نہیں کر سکتا۔ تو یہ اختیار یسوع مسیح کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جان کو لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں اور اسے دینے کا بھی رکھتا ہوں، اور یسوع مسیح نے واشگاف الفاظ میں بار بار اس کا اظہار کیا۔ پینتس پلاطوس نے کہا تھا کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کفارے کا جو مقصد تھا، مشن تھا، وہ اس کو تکمیل تک پہنچانا یسوع مسیح کی اولین ترجیح تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے خدا کہہ کر جو ہے صلیب پر، بالکل کہا گیا، میں نے آپ کو 10:36 پڑھ دی پہلے یوحنا کی انجیل، میں کر دیتی ہوں، دوسرے اس میں دے دوں۔ تھینک یو پاسٹر غزالہ شفیق۔ ایک بار پھر میں حکیم کمال صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے 25 منٹ میں دلائل پیش کریں۔ یہ دیجیے، آپ نے ایک کتاب لی تھی عالمی کونسل، یہ کاپی مجھے دے دو، یہ کاپی نوٹ بک یہ مجھے دے دو۔ اچھا، ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ اہل اسلام کا ایک بنایا ہوا ایک بہتان ہے کہ وہ مسیحیوں پہ لگاتے ہیں، تو یہ جو میں نے عالمی کونسل کتاب کا حوالہ دیا کہ یہ عقیدہ ایریس کا تھا، وہ خدا کی بیوی کہتا تھا، وہ یسوع کو جسمانی بیٹا کہتا تھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ کفریہ عقیدہ جو تھا یہ موجود تھا، لہذا یہ آپ کا پہلا بہتان تو رفع ہو گیا کہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ آپ کے لوگوں کا ہی ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ ہاں، یہ میں نے حوالہ دیا تھا مادر کلیسیا کا، اور میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ مادر کلیسیا کی تشریح کو، ان کی تفسیر کو، ان کے عقیدہ کو نہیں مانتے تو عہد نامہ جدید کو بھی رد کیجیے۔ عہد نامہ جدید آپ کو مادر کلیسیا نے کیتھولک نے دیا ہے، آپ کے پاس جو 16ویں صدی کے اندر یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ نے ان کو ماننا ہے تو آپ کو اس کو بھی رد کرنا پڑے گا، اس کو رد کرنا ہے تو یہ بکر میں نے یہ آپ کی کتابوں سے، یہ مادر کلیسیا کی معتبر کتابوں سے میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مسیحیت کے سب سے بڑے فرقے، سب سے پرانے فرقے، سب سے پہلے فرقے جو ہے مادر کلیسیا کا یہ موجود ہے، اور ان کی یہ میں نے 3 کتابیں، اچھا یہ تو 3 ہیں، ایک لمبی فہرست ہے حضرت مریم صدیقہ پر جو انہوں نے نا ایک لمبی فہرست ہے جس کے اندر اس کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے، اور بڑے وہ واشگاف الفاظ میں بیوی کا، آسمانی دلہن کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کم و بیش 17 کتابیں جو ہیں وہ یہاں ان کی تفصیل موجود ہے، اور 34 کے لگ بھگ اس کے آخر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
تو یہ تو آپ کی مادر کلیسیا کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اب آپ نے بار بار کہا آپ نے سنا نہیں تھا, میں نے تو 2-3 بار آپ کو مینشن کیا تھا, آپ نے میری بات سنی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو چیلنج دیا ہے کہ مونوجنیز کا لفظ جو ہے وہ جسمانی تعلق کے علاوہ ثابت ہی نہیں ہے. آپ بائبل کو چھوڑ کے بھاگ گئی شاعروں کے پاس اور وہ جو ہے لوگوں کے محاوروں کے پاس. ہم بائبل کی بات کر رہے ہیں. پہلی اتھینٹک بات یہ اصول کی بات ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کلام کی تو ہمیں دلیل کلام سے لینی ہے. کلام کو رد کر کے شاعر کے کلام کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے, ہم فلسفی کی دلیل نہیں بنا سکتے. بائبل کے اندر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ مونوگنیز کا لفظ جہاں بھی آیا ہے جسمانی تعلق کے سے پیدا ہونے والے کے لیے آیا ہے. بائبل میں ایک بھی حوالہ, نوٹ کریں میری بات کو, یہ میں نے چیلنج دیا تھا آپ کو, یہ آپ نے نظر انداز کیا, ایک بھی حوالہ ایسا نہیں ہے کہ مونوگنیز کا لفظ ہو اور وہ روحانی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو. روحانی کے لیے میں نے آپ کو لفظ بتا دیا کہ روحانی کے لیے جو لفظ ہے وہ بائبل کے اندر جو ہے وہ ہیون کا لفظ ہے یا ہوئیوس کا لفظ ہے, تو وہ روحانی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور ایک اور بات آپ نظر انداز کر گئی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ متی, مرکز, لوکا, یہ 3 انجیل والے جو ہیں وہ اس کفری عقیدے سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مونوجنیز کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ سب سے پہلے استعمال ہوا ہے تو یوحنا کی انجیل میں استعمال ہوا ہے. تو وہ تو سارے حوالے جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ آپ نے نظر انداز کیے ہیں. اگر آپ وہ نظر انداز نہ کرتی ہیں تو بائبل سے تو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جسمانی بیٹا ہے. ٹھیک ہے, بائبل سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں, یہ ڈبل عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. متی, مرکز, لوکا وہ ثابت کر رہے ہیں روحانی بیٹا ہے, یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور یوحنا نے یہ پہلا دعویٰ کیا کہ وہ مونوجنیز ہے. اب مونوجنیز کا دنیا کی کسی لغت میں ابھی آپ گوگل سرچ کر لیجئے اور کوئی لغت, ایک لغت, اینی ون, کوئی ایک جو آپ چاہیں وہ لے آئیں اور مونوگنیز کا ترجمہ جسمانی کے علاوہ ثابت کر دیں, ہے ہی نہیں ہے. اور لغت کی باتیں بھی بات کی ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ کتاب کی تفسیر کتاب سے کی جائے. دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ بات مسلمہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب کی, میرا ادھر ہی دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے بھائی. اچھا, وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ بات مسلمہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب کی تفسیر جو ہے وہ کتاب سے کی جاتی ہے. میں نے گن کے آپ کو حوالے دے دیے کہ یہ 9 بار استعمال ہوا ہے, اور کتنی بار یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے, حضرت اسحاق کے لیے استعمال ہوا ہے. اور وہ ایک, ہاں آپ نے کہا کہ یہ 2 لفظ ہیں, میں ایک کو نظر انداز کر رہا ہوں, میں ایک کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس جسمانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے, اور ساتھ اکلوتے کا اس کے لیے آتا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو, یعنی وہ ایک ہی کسی کا بیٹا تھا, وہ مر گیا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وہ جسمانی تعلق سے پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, عقل جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ ایک بیٹی کے لیے استعمال ہوا ہے, یہی لفظ, وہ بھی مونوگنیز استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اکلوتی تھی, والدین کی ان کے سوا کوئی اور بیٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو دنیا کی کسی لفظ میں مونوگنیز کا اس کے جسمانی تعلق کے سوا کوئی اور جو ہے معنی نہیں ہے. اور خود بائبل کے اندر مونوگنیز جس کے لیے بھی آیا ہے وہ جسمانی تعلق سے پیدا ہونے کے لیے آیا ہے. تو یہ تو بائبل سے ثابت ہو گیا, آپ کی یوحنا کی انجیل سے ثابت ہو گیا, اور تائید کر دی مادر کلیسیا کی معتبر ترین کتب نے, تو یہ تو بات ثابت ہو گئی. ہاں, یہ بات صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کہ متی, مرکز, لوکا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, انہوں نے صحیح کہا, انہوں نے روحانی معنوں میں کہا. ٹھیک ہے, روحانی معنوں میں ماننے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, مگر اگر روحانی معنوں میں ماننا ہے تو پھر جو خدا کی صفات ہیں وہ یسوع میں نہیں مانی جائیں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا, اس بات کو آپ نے نظر انداز کر دیا کہ اگر روحانی معنوں میں کہا جائے گا تو پھر یسوع انسان کا بیٹا ہے, مریم کا بیٹا ہے, اسے انسان مانا جائے گا. اور اگر جسمانی مانیں گے تو خدا کا بیٹا خدا ہوگا نا. جب جسمانی کا آپ انکار کر رہی ہیں تو پھر خدا کیسے ہو گیا یسوع؟ اس بات کو آپ نے نظر انداز کیا. میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے جسمانی ہونے کا انکار بھی کیا, مگر خدائی صفات, خدائی قدرت, خدائی قوت کا مظہر بھی بیان کیا. یہ نہیں ہو سکتا میڈم. ہاں جی, 2 باتیں نہیں ہو سکتی, یہ آپس میں متضاد باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر
اگر وہ جسمانی بیٹا ہوگا تو اس کے اندر اگر جینز خدا کا جینز اس کے اندر ہوگا نا، خدا کا جینز اس کے اندر ہوگا تو پھر اس میں خدائی صفات ہوں گی، پھر اس میں خدائی قدرت بھی ہوگی، پھر اس میں خدائی قوت بھی ہوگی. یعنی جینز کا آپ نے انکار کر دیا کہ وہ خدائی جینز سے نہیں ہے، خدائی جو ہے سیمن سے نہیں ہے، یہ تو آپ نے انکار کر دیا. تو کس کے ہیں؟ وہ مریم کے جسم میں تولد ہوا ہے، اس کے بطن میں تولد ہوا ہے. تو وہ پھر کیا ہوا؟ وہ انسان، مریم انسان تھی تو ظاہر ہے وہ انسان ہوا تو اس میں انسانی صفات ہوں گی، اور انسانی صفات ہی تھیں، خدائی صفات نہ تھیں. پیدا ہونا، پلنا، بڑھنا، رونا، ہنسنا، درد محسوس کرنا، حوائج ضروریہ کا محتاج ہونا، یہ انسانی خواہش ہیں، خدائی خواہش نہیں. آپ نے مثالیں دی ابن السبیل کی، ابو ہریرہ کی، استعارتاً کہا جاتا ہے، ام الکتاب کی. ہاں استعارتاً کہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یسوع خدا نہیں ہے، اگر استعارتاً مانے تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ام الکتاب کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ام الکتاب کا کوئی باپ بھی ہے اور ام الکتاب کی شادی بھی ہوئی ہے اور اس ام الکتاب سے کوئی پیدا بھی ہوا ہے. نہیں، یہ تو استعارہ ہے، سب کو ظاہر ہے. اگر آپ استعارہ تسلیم کریں گی تو پھر استعارہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع کو خدا نہیں کہہ سکتی ہیں، کیونکہ یسوع خدا کے جین سے نہیں ہے، خدا کے سیمن سے نہیں ہے، وہ خدا کے جو ہے. بہرحال آپ سمجھ گئے، زیادہ وضاحت ضروری مناسب نہیں میرا خیال. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اسحاق کے لیے مونوگلیز کا لفظ موجود ہے. مونوگلیز اس لیے کہا گیا، رات نے کہا تھا کہ اسماعیل اس سے پہلے موجود تھے تو پھر انہیں کیوں اکلوتا کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ہاجرہ سے اکلوتے تھے، ان کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ کے جو اسحاق تھے وہ بھی اکلوتے تھے، اس کے بعد سارہ میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. اور جس عورت کا ایک ہی بچہ ہو، ایک ہی بیٹا ہو جسمانی، تو وہ اسی کو مونوگلیز کہا جاتا ہے. یہ دلیل بھی میرے حق کی ہے کہ خدا کے بیٹے تو بائبل میں سینکڑوں ہیں، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. خدا کا پہلوٹا بھی پہلے سے موجود ہے، خدا کا پیارا بھی پہلے سے موجود ہے، مگر مونوگلیز کہا گیا ہے، اکلوتا. اس معنی میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں آپ کو عہد نامہ جدید قدیم کو جھٹلانا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو نا اسرائیل کو خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ داؤد کو خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا. ابراہیم اور ایک لمبی تعداد ہے، اس سب کا انکار کرنا پڑے گا. اگر اس کا اقرار کرتی ہیں تو اس کا ایک ہی معنی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جسمانی واحد بیٹا تھا خدا کا یسوع. لہذا یہ تو بائبل سے ثابت ہو رہا ہے. ہاں، انہوں نے مورخین کے حوالے دیے، محاورے دیے، وہ بھائی زیر بحث نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے. یہ مورخین کی باتیں، دو چیزیں ہوتی ہیں اہم. ایک تو ہوتا ہے متن کا، متن سے تقابل، متن کا کہ متن کے ساتھ تفسیر کی جائے. زیادہ سے زیادہ آپ بائبل کی لغت دیکھ لیتے ہیں. آپ نے بائبل کو بھی چھوڑا، آپ مادر کلیسیا کی تشریح کو بھی چھوڑا، آپ کو بائبل کی تفسیر قبول نہیں، مادر کلیسیا کی تفسیر قبول نہیں ہے. اور قبول ہے ان شاعروں کی، وہ پتہ نہیں کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ایتھیسٹ تھے، کون تھے، کیا تھے، وہ دلیل نہیں ہے، نہ ہم زیر بحث ہیں، ہم بات کرتے ہیں. ہاں، آپ نے کہا نفخ کی بات کی کہ آدم میں خدا نے پھونکا تھا تو وہ جیتی جان ہوا. تو یسوع جو پرندے بنا کے اس میں پھونکتا تھا، آپ غلط کوڈ کرتے ہیں، پورا حوالہ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کے. یہ معجزہ ہے، معجزے نبیوں کو ملتے رہے، اس سے بھی بڑے بڑے معجزے ملتے رہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور قرآن کریم میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قدرت مجھے خدا تعالیٰ نہیں، میں نہیں کرتا، یہ تو بِإِذْنِ اللہ، آپ بِإِذْنِ اللہ کو خیانت کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے، میں ایسے کر کے کر دیتا ہوں. بِإِذْنِ اللہ حکم اس کا ہوتا ہے، اس چیز کو اس کا حکم ہوتا ہے تو یہ پرندہ بن جاتی ہے. یہ نبیوں سے ایسے معجزے ظہور ہوتے رہتے ہیں. نبیوں نے یسوع سے پہلے مردے بھی زندہ کیے ہیں، یسوع سے پہلے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا ہے. یہ معجزہ یہ زیر بحث نہیں ہے، یہ ہمارے مناظرے کا عنوان نہیں ہے. تو پلیز میری گزارش ہے کہ عنوان پہ رہیں، عنوان سے غیر متعلقہ نہ نکلیں. انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح اپنی ذات میں آپس میں نہ جھگڑیں، یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی نہ کرے بھائی، میری وجہ سے کہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اپنی ذات میں آپ نے کہا کہ یسوع مسیح بے مثل تھا. نہیں، یسوع مسیح بے مثل نہیں تھا، یہ غلط بات ہے.
خدا بے مثل اور بائبل میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے. عہد نامہ قدیم میں آپ دیکھتے جائے خدا کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. تو یسوع مسیح نے کہیں نہیں کہا کہ میں بے مثل ہوں، میری مانند کوئی نہیں ہوں. یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بلکہ یسوع مسیح سے کسی نے کہا تھا، یا مجھے ڈسٹرب نہ کرے پلیز بھائی، کیا ہو گیا. تو یسوع مسیح سے کسی نے کہا تھا کہ اے نیک استاد، تو یسوع مسیح نے کہا تھا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو کوئی نہیں، صرف ایک خدا. لہذا بے مثل، اس کی مانند کوئی نہیں، یہ صرف خدا ہے. وہی اس کا سزاوار، حقدار اور اس کے لائق ہے کہ اس کی مانند کوئی نہیں ہے. یسوع کی مانند تو ہزاروں ہے، کس بات میں نہیں ہے؟ وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو جو مقام اور عزت ملی ہے، وہ نبیوں کو خدا مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، انہیں معجزات بھی دیتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ کہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. اگر کہیں تو بائبل میں صرف بے مثل، جس کی مانند کوئی نہیں ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ ہے، تو یسوع نہیں ہے. یہ آپ کی غلط بات تھی. ایک انہوں نے بات کہی فلپیوں 2:10 کی. فلپیوں 2:10 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے لیے جھکے. میڈم یہ نوٹ کر لیں، یہ جناب پلوس کی بات ہے. انہوں نے تحریف کی ہے، عہد نامہ کی ایک عبارت چوری کر کے، عہد نامہ قدیم سے ایک عبارت چوری کی ہے اور اس میں سے خدا کا لفظ نکال کے وہاں یسوع کا لفظ لکھ دیا. آپ کھولیے یسایہ 45:23 دینا یار مجھے. یسایہ 45:23 نکال دیں گا جلدی سے. ہاں تو یہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر گھٹنا خدا کے لیے جھکے گا، یسوع کے لیے نہیں ہے. یہ تو بعد میں کسی نے وہاں سے اٹھا کے، تحریف کس کا نام ہے؟ اسی کا نام تحریف ہے کہ وہ یہوہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہوہ کے لیے ہر گھٹنا جھکے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ یسوع کے ساتھ جوڑ دیا، وہاں سے خدا کا جو ہے نا وہ نکال کے. تو یسایہ 45:23 ہے، 45 کا 23. جی یہ دیکھیں جی، اب یہ ہے یسایہ آ گیا. اس میں لکھا ہے میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. میڈم آپ نے کہا تھا جی اکیلا تنہا، یہ بات بھی وہاں آ گئی. میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. میں روشنی کا موجد اور طریقی کا خالق ہوں. میں سلامتی کا بانی ہوں اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں. میں ہی خداوند یہ سب پیدا کرنے والا ہوں. اے آسمان اوپر سے ٹپک، اور یہ میں خداوند اس کا پیدا. یہ سارا 22 پڑھیں یار 45 آپ نے اس کو بھی کیا ہوا ہے نا. یہ آپ نے خود کیا ہوا ہے. ہاں اچھا یہ سنیں جی، میں جو یہاں آ گیا، جو انہوں نے کہا تھا نا اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا بھی یہاں سے یسایہ سے ثابت ہو گیا. میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. میڈم سن لیں، آپ نے کہا تھا اکیلا کہیں نہیں ہے، یہ تو یسایہ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں تھا الوہیت مسیح کا، آپ لے آئیں تو میں نے وہ جواب دے دیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب پلوس نے عہد نامہ قدیم سے ایک عبارت اٹھائی، اس میں من مرضی کی تحریف کی. وہ کون سی عبارت ہے؟ یسایہ اٹھائیے، یسایہ کا باب 45 ہے اور 22 برس سے پڑھیے. اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، کیونکہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. توجہ سے سنیے، ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی. یہ خدا کے لیے ہے، یسوع کے لیے نہیں ہے. جیسا آپ نے بچگانہ سا اعتراض کیا تھا، اگر میں کہتا ہوں یہ خدا کی قسم کھا کے کہا گیا کہ ہر گھٹنا میرے لیے جھکے گا، کیوں نہیں جھکتے؟ مسلمان یسوع کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ ہندو یسوع کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ باقی دوسری دنیا یسوع کے لیے کیوں نہیں جھکتی؟ یہ غلط ہے. ہاں اگر آپ کہیں آسمان کے رب کے لیے میں بھی جھکتا ہوں، آپ بھی جھکتے ہیں، ہندو بھی جھکتا ہے، دنیا کے ہر مذہب کا شخص آسمان کے رب کے لیے جھکتا ہے، تو یہ بات اس سے بھی غلط ثابت ہوئی. یہ جناب پلوس کی تحریف تھی جو انہوں نے یسایہ سے لے کے کی تھی. انہوں نے کہا یوحنا 10:33 کی انہوں نے مثال دی تھی کہ یہودیوں نے اسے کہا تھا، اس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. میڈم سن لیں، یہ بھی آپ نے غلط بیان نہیں کیا بلکہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے تو اسی موقع پہ جواب دے دیا تھا کہ جیسے تم اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، میں بھی ویسے خدا کا بیٹا ہوں. اسی موقع پہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو.
انہوں نے میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. یہاں ایک تو یہ ہوا کہ سب سے بڑا باپ ہے یسوع نے، برابری نہیں ہے یسوع کی اور باپ میں، یہ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی. دوسری، میں یہودیوں میں سے میں اور باپ ایک ہیں، اس کا معنی مطلب یہ تھا کہ میں جو دوسرے مقام پہ یسوع مسیح نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو مجھے باپ کہتا ہے. تو یہ ایک منطقی سی بات ہے کہ بات میں دونوں ایک ہیں، ذات میں دونوں ایک نہیں ہے. ہمیشہ نبی اور خدا جو ہوتا ہے وہ بات میں ایک ہوتا ہے، دونوں کی بات ایک ہوتی ہے. دونوں کی بات ایک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نبی جو کلام کر رہا ہوتا ہے وہ کلام اس کے لیے آسمان سے آیا ہوتا ہے، تو بات میں دونوں ایک ہوتے ہیں، دونوں کی اطاعت فرض ہوتی ہے. قرآن کریم میں آتی اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کہ بات میں دونوں ایک ہیں. جب بات آئی ذات کی، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، قدوس ہے، نبی جو ہے انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جو ہوں، میری اور باپ کی بات ایک ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ ذات ایک ہے، یہ کہا تھا میں اور باپ ایک ہیں. یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. یہودی ہمیشہ صحیح بات کو غلط رنگ دیا کرتے تھے. ایک شریف زادی کو انہوں نے پکڑ لیا اور اسے مار مار کے پتھر اسے سنسار کرنا چاہتے تھے. تو اس نے کوئی برائی نہیں کی تھی، بدکاری نہیں اس نے کی تھی، کچھ ذاتی اناد کی وجہ سے پکڑ کے اسے پتھر مارنا چاہ رہے تھے. اب ہوا کیا؟ یسوع مسیح آ گیا، کہنے لگے یسوع اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو بھی اس کو جو ہے نا سنسار کر. جس طرح اس عورت پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، یسوع پہ بھی انہوں نے جھوٹا الزام لگایا اپنے آپ کو جسمانی بیٹا کہنے کا. ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے اسی موقع پہ تردید کر دی. سنیں ذرا توجہ سے. ہاں جی، یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام کر کے دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے اسے کہا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کرنے کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ میں نے رسول نے آپ نے یہ حوالہ دیا تھا بیٹے کا، اس پوری عبارت میں بیٹا نہیں ہے. ایسی خیانتیں نہ کیا کرے، دھوکہ نہ دیا کرے. میں نے اچھا وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، ابھی اس پہ بھی آ جاؤں گا. یسوع کا ایک بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے خدا کا بیٹا کو ایک بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے نا، یہ پادری برکت اللہ کی کموسل کتاب میں بھی، سیت کتب مقدسہ میں بھی دونوں نے یہ لکھا ہے. اور میرا بھی چیلنج ہے آپ کو، کسی کے الفاظ یسوع کے منہ میں نہ ڈالے. ہاں جی، یہاں آپ نے حوالہ دیا تھا کہ بیٹا ہے، یا بیٹے کا لفظ ہی نہیں. انہوں نے کہا تو نے کفر بکا ہے. کیا کفر بکا ہے؟ کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، جس طرح تم کہتے ہو نا ہم خدا کے بیٹے ہیں، تو میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، جیسے تم ہو میں بھی ویسے ہی. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یسوع مسیح روحانی خدا کا بیٹا ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی جو بات ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ جیسے تمہاری شریعت کے اندر لکھا ہے ویسے ہی ہے. ہاں جی، اگلی بات آپ نے کہا کہ قرآن کریم جو ہے یسوع مسیح کو بے مثل مانتا ہے. یہ آپ نے قرآن کریم پر الزام لگایا ہے. آپ نے سورہ زخرف 63 کا حوالہ دیا تھا. قرآن کریم کسی کو بے مثل نہیں مانتا. قرآن کریم جو ہے صرف اللہ کی ذات کو بے مثل کہتا ہے. اور بائبل میں بھی ہے کہ کوئی تیری مانند نہیں ہے، آسمان کے 2 سموئیل 7:22 میں. خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے تو لوگ قتل کر دیتے. ہاں میڈم، جو قتل ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. باپ بیٹا مریم اسلامی تثلیث ہے. یہ اسلامی تثلیث نہیں ہے، مادر کلیسیا سے میں نے ثابت کر دیا ہے، ایریس کا عقیدہ تھا. بھیڑیے کی مثال آپ نے دی اہل اسلام کے بارے میں. میڈم میں ابھی آ رہا تھا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جو تثلیث ہے ایشیا کی سب سے بڑی تثلیث ہے. ہمیں صلیب جو ہے، صلیب معذرت، یہ جو صلیب ہے ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ صلیب ہے. ہمیں بھیڑیا نہ بنائیں. جتنی آزادی آپ کو اس پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی، ابھی کل کی بات ہے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک غریب بیچارہ مسیحی اپنے بچوں کی روٹی کے لیے ایک مردہ گائے کی کھال اتار رہا تھا. ان تینوں کو مار دیا ظلم کر کے. پاکستان میں تو آپ کو جو آزادی ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ ایسے ہمیں بھیڑیے نہ بنائیں، یہ بری بات ہے. ہاں جی، آپ نے کہا یا اخت ہارون کا آپ نے بات کی ہے.
تو میڈم یہ ایسا ہی ہے، یہ استاراتن کہا گیا ہے. جیسے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی، ایک منٹ ایسا نہ کریں بھائی پلیز. تو ابراہیم کی بیٹی عہد نامہ جدید میں کہ ابراہیم کی بیٹی بیمار تھی. یسوع کے زمانے میں ابراہیم کی بیٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک بات تو ایک جی ابراہیم کی بیٹی کا حوالہ، ابراہیم کی بیٹی ہے. ہاں جی ہے. اچھا دوسرا یوسف بن یعقوب، یوسف بن یعقوب، مریم کا شوہر بتایا جاتا ہے کون تھا؟ اس کا نام تھا یوسف بن یعقوب. ہم جانتے ہیں کہ یوسف بن یعقوب جو تھے وہ صدیوں پہلے تھے، وہ تو موسیٰ سے بھی پہلے تھے. ہاں جی، تو یہ یوسف بن یعقوب کہاں سے آ گیا؟ تو جو مریم کا شوہر بن گیا. ہاں جی، اب ثابت یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تھے نا بنی اسرائیل، وہ اپنے باپ دادا کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے. تو جو اخت ہارون کہا گیا ہے، انہوں نے منت مانی تھی، تو ان کا کوئی بھائی جو ہے وہ ہوگا ہارون کے نام کا. کسی چیز کا عدم وجود، عدم ذکر، عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا. عدم وجود عدم ذکر پر دلالت نہیں کرتا ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع تھا. یہ غیر متعلقہ باتیں جو ہے نا وہ نہ کریں، ذرا جو ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، بیٹے کی 3 اقسام ہیں محترمہ. ایک ہوتا ہے جسمانی حقیقی بیٹا، ایک ہوتا ہے لیب پالک بیٹا، ایک ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، ادھر ایک بچہ چھوٹا ہے، میں اسے کہتا ہوں میرا بیٹا یار یہ پانی کا گلاس مجھے دینا، ٹھیک ہے، ایسے بھی بیٹا کہا جاتا ہے. اب لیب پالک اور ویسے کسی چھوٹے کو بیٹا کہہ دینا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جسمانی اور حقیقی بیٹا، اس کے لیے مونوگنیز کے سوا بائبل میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. یہ میں نے بائبل سے ثابت کر دیا کہ یوحنا کی انجیل میں ہے. یہ آپ کو یا تو تحریف تسلیم کرنی پڑے گی یا اور لوکا کی انجیل کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پہ جو ہے سایہ کرے گی. میں اس کی تفسیر نہیں پڑھتا، گھر ہے، عورتیں موجود ہیں، آپ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ 3000 سال سے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہو تو زمین پھٹ جائے، تو یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. یہ ایتھیسٹ کے الزام ہیں، یہ مسیحی ایمان والے کا الزام نہیں ہونا چاہیے. یسوع نے کہا تھا کہ تم سارے شہروں میں پھر نہ چکو گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا. وہ مر گئے بیچارے سارے کے سارے، وہ ختم ہو گئے، صدیاں گزر گئی، یسوع آج تک دوبارہ نہیں آئے ہیں جی. تو خدا کا تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے بائبل کے مطابق. تو قریب ہے، تو ابھی تو جو ہے 1500 سال ہوئے، خدا کے مطابق تو 2 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی 1.5 دن ہوا. تو خدا پکڑ دے گا، بے فکر رہے، کفر کرنے والوں کو نہیں چھوڑا کرتا. مرنے کے بعد جی اٹھے، مرنے کے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. انہوں نے کہا یوحنا کی انجیل جو ہے، میں نے کہا تھا 100 عیسوی میں لکھی گئی. انہوں نے کہا نہیں، پہلی صدی کی ہے. محترمہ پہلی صدی 100 عیسوی کو ہی کہتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ 90 عیسوی میں 95 90 تک 95 لکھی، 95 تک لکھی گئی ہے. کموسل کتاب دیکھ لیں، اور اس سے کتب مقدسہ یہ کی کتاب ہوگی. یہ دینا یار بھائی، ادھر میری طرف توجہ کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ کموسل کتاب نکال کے دے یوحنا کی. یہ دیکھ لیں جی، یہ کموسل کتاب ہے. یوحنا کی انجیل کا سن تصنیف عموماً 90 بیان کیا جاتا ہے. اس انجیل کا انحصار اناجیل متوافقہ پر. صرف مجھے 2-3 منٹ دے دیں، میں سوالات مکمل کروں پلیز میڈم. نہیں دیکھیں، صرف 3 منٹ دے دیں، 3 پلیز، بات مکمل ہو جائے گی. ایک آپ نہ کریں ان سے 2 منٹ میں نہیں، آپ تو نہ کریں، میری ان سے بات ہے. میں سوالوں کے جواب ہی مکمل کرنے ہیں. فائدہ کیا ہوا اتنی دور سے آنے کا؟ اگر بندہ وہ ٹائم ہی دینا نا، آپ بھی زیادہ لے لیجئے گا. اچھا، انہوں نے کہا کہ کفر یا عقیدہ خدا کا بیٹا ہے، یہ آپ کہتے ہیں. میڈم آپ کو تو میں نے یہاں بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ جسمانی بیٹا کفر ہے کہ نہیں. آپ نے تسلیم کر لیا جسمانی کہنا کفر ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل سے جسمانی ثابت ہو گیا مونوگنیز کی صورت میں. ہاں جی، اور آپ نے کہا خصائص کبریٰ کو نہیں مانتے. محترمہ بات یہ ہے، ہمارے لیے دلیل جو ہے وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرتے ہو، اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے، میں خصائص کبریٰ کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ مجھے خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کی بات مانو یا نبی کی بات مانو. ہاں، خصائص الکبریٰ کے اندر جو روایتیں ہیں، ایسا ہوتا ہے محترمہ کہ میں ایک جھوٹ کروں، جھوٹ اپنی طرف سے، کہ میں کہوں کہ محترمہ غزالہ شفیق صاحب نے یہ بات کہی ہے، بات بناؤں اپنی طرف سے، نام لے دوں آپ کا.
جب آپ کے پاس بات آئے تو آپ کہیں نہیں میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں حدیث کے کچھ اصول موجود ہیں, جب وہ ہم اصولوں کے اوپر پرکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ من گڑت اور جھوٹی روایت ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے پادری شفیق کمل صاحب سے, فار دا سیک آف دا آرگومنٹ, کہ میں نے یہ پادری شفیق کمل صاحب سے بات سنی ہے. پادری شفیق کمل صاحب ہیں آج اس سن میں, یہ کیا چل رہا ہے 21ویں صدی ہے, 22ویں صدی کا ایک بندہ آئے اور وہ کہے میں نے پادری شفیق کمل صاحب سے سنا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ پادری شفیق کمل صاحب کی ڈیتھ کب ہوئی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 21ویں صدی میں تھی. 23ویں صدی کا 22ویں صدی کا بندہ یہ دعویٰ کرے کہ پادری شفیق کمل صاحب سے سنا ہے, اس کا مطلب وہ جھوٹا ہو گیا. کیوں؟ ان کے درمیان ایک صدی کا فرق کی. ایک سورت کا نام ہے آل عمران. میں چھلانگے لگاؤں بھائی, میں قرآن میں بھی ہوں ہے, میرا نام قرآن میں بھی ہے, عمران لکھا ہوا ہے. یہ ایسی باتیں دلیل نہیں ہوا کرتی, بس دور رہ گئے. کیونکہ انہوں نے کہا پیلاطس کو آسمان سے اختیار ملا تھا. محترمہ, اگر آسمان سے اختیار پیلاطس کو بھی ملا تو وہ بھی بااختیار ہے, یسوع کو بھی آسمان سے اختیار ملا تھا, کوئی فرق نہ رہا دونوں میں. بس یہ صرف دو رہ گئے, پلیز میں نے ریکویسٹ کر لی ہے. تھینک یو. ہاں جی ہاں, آپ نے کہا یسوع انسان تھے ابن آدم. جی, یسوع مسیح انسان تھے, ابن آدم تھے, نبی تھے, ان کی مجبوریاں ظاہر ہیں, لا علمی ہے. خیر یہ غیر موضوع سے غیر متعلقہ بات ہے. یسوع مسیح نے واضح فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے حکم دیتا ہے. یہ اس بات کا انہوں نے خود بذات خود اقرار کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں کو کس سہارے کی ضرورت پڑ گئی. محترمہ, ہم تو کہتے ہیں اللہ میاں کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ آپ نے پتہ نہیں کس تناظر میں بات کر دی. انہوں نے کہا کہ تورات میں نور ہے, بائبل کے مطابق ہے, اور تورات اور انجیل کے مطابق ان کا حساب ہوگا. ہاں, ان کا حساب ہوگا جو اسلام قرآن کریم آنے سے پہلے تورات اور انجیل کے اوپر عمل کرتے رہے, ان کا حساب اسی کے مطابق ہوگا. جب قرآن کریم آ گیا, یہ ایسے ہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ کے بعد یسوع آ گیا تو پھر یسوع کو ماننا ضروری تھا. جنہوں نے نہیں مانا یہودیوں نے, انہوں نے کفر کیا ایک نبی کے ساتھ. ایسے ہی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے. آپ اس کے ساتھ کفر کریں گے تو اس کا انجام بھگتیں گے. احد واحد لا شریک, یہ میں بائبل سے ثابت کر چکا ہوں. انہوں نے ایک اور بات کی کہ قرآن میں ہے نحن و ہم. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے یہ 1000 سال قبل جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. محترمہ یہ غلط بات ہے. یہ تو 1000 سال چھوڑیے, یہ تو تورات کے اندر ممنوع کا جو سیگا ہے, ممنوع کا لفظ موجود ہے. سیگا جو ہے وہ ممنوع, جی وہ سیگا جو ہے جمع کا ہے, جمع تزیمی ہے. قاموس الکتاب میں تزیمی جمع تسلیم کیا ہوا ہے, تو یہ بھی غیر منطقی بات ہے. جی بس ختم ہو گیا. ہاں, آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مونوگنیز بائبل کے اندر جسمانی بیٹے کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ تو میری پہلی ٹرم میں میرا چیلنج تھا جسے آپ نے نظر انداز کیا. میں نے ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں, تو آپ کو مادر کلیسیا کیتھولک کتابوں سے حوالے بھی دے دیے تھے. شکریہ.